بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، موسیٰ سعید وائس آف پیپلز یوٹیوب چینل سے آپ سے مخاطب ہوں۔ جیسا کہ میں پہلے ایک پوسٹ کے ذریعے اعلان کر چکا ہوں، اس پر اظہار خیال کرنا چاہتا ہوں، جس کا ٹاپک ہے کہ امریکہ جس نے عمران خان صاحب کی حکومت کو گرایا، وہ اب عمران خان صاحب کی پشت پر موجود ہوگا۔ یہ یقیناً ناظرین کے لیے بہت اچنبھے کی بات ہوگی، لیکن پولیٹکس کے بہت پہلو ہوتے ہیں، ایشوز کے، اسٹائل کے۔ یہ ایک شطرنج کی گیم ہے، پولیٹیکل گیم بھی لائک شطرنج گیم، جو چاروں طرف، بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ 6 اطراف میں وہ متاثر کرتی ہے، کچھ ایسی ہی ہوتی ہے۔ اور پھر یہ ایک بہت فارمولے کی بات ہے کہ اچھا پولیٹیشین وہ ہوتا ہے جو کہ اپنے مخالف دشمن کے، بدترین دشمن کے ایکشن کو بھی اپنی فیور میں استعمال کر لے، کیش کروا لے۔ بالکل ایسے ہی جیسے کہ ایک اچھا تاجر جو ہے وہ نقصان میں پروفٹ کا پہلو ڈھونڈ نکالتا ہے، اور یہ ایک اچھا جرنیل شکست میں فتح کا پہلو ڈھونڈ نکالتا ہے، اسی طرح پولیٹکس میں بھی ہوتا ہے۔ تو پہلے تو یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو امریکہ نے کیوں نکلوایا، جیسا کہ عمران خان صاحب کہتے ہیں۔ اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے۔ اب پاکستان کے عوام میں یہ بات کافی اسٹیبلش ہو گئی ہے، ہم تو ایک عرصے سے اس سے واقف ہیں اور اس کے بارے میں اظہار خیال بھی کرتے تھے، لیکن کیونکہ ہماری وائس کمزور ہوتی ہے، اس لیے لوگ اس کو زیادہ یقین نہیں کرتے۔ لیکن ایک مسلسل تسلسل کے ساتھ کہ بھٹو صاحب کو ہٹایا گیا، بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ در حقیقت اس بنیاد کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ پاکستان میں نظام کیسا ہے۔ پاکستان میں نظام جو ہے وہ امریکہ کا گماشتہ ہے، اور ہم لیاقت علی خان کے ماسکو کو بائی پاس کر کے واشنگٹن جب گئے تو بس وہیں سے ہم امریکہ کے انڈر ہینڈ زیادہ چلے گئے، جبکہ اگر پاکستان کے پرائم منسٹر، جن کے لیے خود پاکستان نے دعوت نامہ ماسکو سے حاصل کیا تھا بیک ڈور چینل کے ذریعے سے، تو وہ اگر تدبر کا ثبوت دیتے ہوئے ماسکو جاتے، پھر ماسکو سے واشنگٹن چلے جاتے، تو اس طرح پھر ایک پاکستان کو ایک بڑا زبردست انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ بننے کا موقع مل گیا تھا۔ اور اس کے بعد پھر اگر اسٹالر غلطی نہ کرتے، وہ اس سے ریئیکٹ نہ ہوتے کہ ہماری توہین کی گئی ہے اور دعوت نامہ واپس لے لیا، تو پھر بھی ایک دروازہ کھلا رہتا پاکستان کا ماسکو سے تعلقات قائم کرنے میں۔ تو پاکستان میں اس طرح ایک انڈیپینڈنٹ اقتصادی نظام اسٹیبلش ہو جاتا، یعنی گماشتہ کے ساتھ ساتھ قومی بھی ہوتا، یعنی قومی وہ ایک پورشن زیادہ ہو جاتا۔ لیکن وہ تو پھر کلیتاً یہاں پر امریکہ کا ایسا اقتصادی نظام اسٹیبلش ہوا، پھر اقتصادی نظام کو چلانے کے لیے، اس کو محفوظ کرنے کے لیے پھر یہاں پر اداروں کو ڈیولپ کیا گیا، اور خاص طور سے ہمارے فوجی ادارے کو امریکیوں نے اسی حوالے سے ڈیولپ کروایا تھا۔ تو اس وقت سے پھر یہاں پر جو حکمرانی کا سیٹ اپ ہے وہ مکمل امریکہ کے کنٹرول میں چلا گیا، وہی یہاں پر لاتے رہے، اور وہی پھر جب کوئی ریکوائرمنٹ پوری نہیں ہوتی تھی، ناراض ہوتے تھے، تو اس کو پھر وہ پنشمنٹ کرتے تھے، اس کو نکلوا دیتے تھے۔ ایوب خان کے ساتھ بھی یہ ہی روایت قائم کی گئی کہ انہیں نکالنے میں امریکہ کا بہت بڑا ہاتھ تھا۔ تو اسی طرح ناظرین کرام، پھر ذوالفقار علی بھٹو جب آئے
تو ذوالفقار علی بھٹو، میں پہلے بھی اپنی ایک ویڈیو میں یہ بات کر چکا ہوں کہ بنگلہ دیش بنوانے میں خود امریکہ کی کنسنٹ شامل تھی. اس کے لیے میں ٹھوس ایویڈنسز پیش کر سکتا ہوں اور ٹھوس ریزنز پیش کر سکتا ہوں کہ امریکہ کیوں. امریکہ کے لیے یہاں پر سردست میں اتنا ہی کہنا چاہوں گا، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ میرا وہ ٹاپک طویل ہو جائے، سوری. تو اس میں کہ امریکہ کی ضرورت تھی کہ ایسٹ پاکستان کو بنگلہ دیش بنوائے اور ویسٹ پاکستان کو بچائے. ویسٹ پاکستان میں وہ اپنی فوجی حکومت کو، پپٹ حکومت کو، یہاں پر یحییٰ خان کی حکومت کو کنٹینیو کرتے، لیکن وہ ایسٹ پاکستان کا اتنا زبردست دھماکہ تھا کہ اس کے اثرات جو تھے اس سے ہمارے اپر ایلیٹ کلاس جو تھی فوج کی، وہ ان کی زندگیاں خطرے میں پڑ گئی تھیں، کیونکہ عوام کی شدید نفرت تھی. تو اب امریکیوں نے بھی یہ محسوس کیا کہ اب ویسٹ پاکستان کو جو ہے وہ، جس کو امریکی اپنی ضرورتوں کے مطابق قائم رکھنا چاہتے تھے، اس کے لیے بھٹو ناگزیر ہو گئے، کیونکہ بھٹو ہی بچا سکتے تھے. وہ پاپولر لیڈر تھے اور پاپولر لیڈر ہونے کے ساتھ وہ حکومت کے تمام میکینزم کو سے واقف تھے. لیکن پھر جب ذوالفقار علی بھٹو نے پاکستان کو انڈیپینڈنٹ بنانے کی کوشش کی تو پھر اسے بھی نکالا، جس کو کہ عمران خان صاحب اپنے جو انہوں نے اپنا ایک موقف اختیار کیا، اس کو سٹرینتھن کرنے کے لیے انہوں نے بارہا ذوالفقار علی بھٹو کو کوٹ کیا اپنی فیور میں، کہ جیسے ذوالفقار علی بھٹو کو نکالا گیا تھا ایسے ہی مجھے بھی نکلوایا ہے امریکہ نے. تو لیکن اب بڑا کویسچن تو یہ ہے کہ اگر چلو اس مفروضے کو تسلیم کر لیا جائے، جس کی کہ بہت بڑی گنجائش موجود ہے، تو اسے پھر اب امریکہ کیوں چاہے گا؟ پہلے تو بات یہ ہے کہ امریکہ نے کیوں نکلوایا، اور نکلوانے کے بعد پھر جب بہت پاپولیرٹی گین کی ہے عمران خان صاحب نے، سابق وزیر اعظم نے، تو اس کو وہ کیسے اب کیش کروا سکتا ہے؟ پہلے تو ہم یہ مقاصد ڈھونڈیں کہ پاکستان میں سوویت یونین کے تحلیل ہونے کے بعد اب امریکہ کی کیا ریکوائرمنٹ ہے. جیسا کہ عمران خان صاحب نے بھی بتایا کہ پاکستان بہت خطرے میں ہے، اور اگر یہ اسی طرح بحران جاری رہا، اقتصادی پرابلم جو رہے، تو اس سے یہ ہے کہ پاکستان کا جو ملٹری انسٹیٹیوشن ہے وہ قائم نہیں رہ سکے گا. اور امریکیوں کی ریکوائرمنٹ بھی یہی ہے کہ پاکستان کے فوجی انسٹیٹیوشن کے سائز کو کم کر دیا جائے. اور اس کی ٹھوس ریزنز ہیں، وہ اس طرح ریزنز ہیں کہ پاکستان کے فوجی انسٹیٹیوشن امریکہ کے لیے اس وقت بہت زیادہ مفید تھا جبکہ سوویت یونین موجود تھا. تو سوویت یونین کے تحلیل ہونے کے بعد پھر سوشلزم کو، کمیونزم کو، سوویت یونین کو برا بھلا کہنے والے، ان سے جو پروپیگنڈا مشینری یہاں پر علماء کرام کی تھی، پھر ان سے جہاد بھی جن سے کروایا گیا، اب ان جہادیوں کی ضرورت نہیں تھی. اب آپ دیکھیں کہ جنرل حمید گل ISI کے جو ہیڈ تھے، ان کی بہت خدمات ہیں جہاد افغانستان کے لیے، اور وہ سینئر بھی تھے، ڈیزرو بھی کرتے تھے. تو ان کو توقع بھی تھی کہ جو میں خدمات اسلام کے نام پر جہاد افغانستان کے لیے ادا کر چکا ہوں، امریکہ کے اس پہ بھی وہ بینیفٹ میں جاتی ہے، تو مجھے جو ہے وہ ISI کے ہیڈ سے مجھے آرمی چیف بنا دیا جائے گا. لیکن وہ اسحاق خان کا بھلا ہو قوم پہ وہ ایک بڑا بھلا کر گئے کہ وہ جنرل حمید گل کو بتا گئے، صدر جو تھے ان دنوں میں، کہ بھی تمہیں تو امریکہ نے نہیں بننے دیا، جس سے کہ وہ ریئیکٹ ہوئے اور انہوں نے ثابت کیا اور کہا کہ امریکہ نے مجھے نہیں بننے دیا. تو اس سے پھر ایک ایویڈنس آ گیا کہ امریکی یہاں پر تبدیلیاں لاتے رہے. تو اس کے بعد پھر جنرل مشرف کے ساتھ بھی یہی کھیل ہوا کہ جنرل مشرف نے بہت زیادہ خدمت کی امریکیوں کی، لیکن امریکیوں نے کام لینے کے بعد پھر جنرل مشرف کو یہ دیکھتے ہوئے کہ یہ ہمارے ساتھ ڈیول کر رہا ہے، اسے پھر پنشمنٹ کی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایسے ہی پنشمنٹ جو ہے وہ زرداری کو بھی کی گئی، اور ایسی ہی پنشمنٹ جو ہے وہ نواز شریف کو بھی کی گئی، لیکن وہ لمیٹڈ وہ تھی، وہ صرف ایک لیسنز دینا چاہتے تھے. کیونکہ میں یہ کہوں گا کہ گماشتہ سسٹم میں جو ہمارے ہاں صدر ہوتے ہیں
اور ہمارے انسٹیٹیوشنز کے جو ہیڈ ہوتے ہیں وہ اصل میں امریکہ کا مینیجریل سٹاف جو ہوتا تو پاکستانی ہے. اسی لیے تو پاکستان کے جو ہیڈز ہیں مختلف محکموں کے وہ ڈیول وہ شہریت بھی رکھتے ہیں، امریکہ کی شہریت بھی رکھتے ہیں، اور وہ پھر پاکستان سے جب ریٹائر ہوتے ہیں تو ان کے اثاثے بہت بڑے ہوتے ہیں، وہ چلے جاتے ہیں. نہ صرف بزنس کلاس ہی نہیں، بزنس کلاس وہ بھی ان کی کیونکہ گماشتہ ہے ہمارے ہاں، ان کے ذریعے وہ ان کو شیلٹر بھی دیتے ہیں، بچاتے بھی ہیں. تو اور پھر ان کو اس میں بزنس سرگرمیوں میں انوالو بھی کرتے ہیں، پروفٹ دیتے ہیں، انہی کا پیدا کردہ وہ کلاس ہے. تو اسی طرح جو ہے وہ عمران خان صاحب کو میں اب پھر اس پوائنٹ پہ آؤں گا کہ پہلے تو یہ میں نے صرف اس لیے بتایا کہ ہم یہ سمجھ لیں کہ پاکستان کا میں امریکہ کتنا ڈیپ روٹڈ ہے، کتنا ہم ان کے کنٹرول میں ہیں. تو اس میں عمران خان صاحب کو ہٹوایا. عمران خان صاحب کا یہی کلیم ہے، ہم یہ مان لیتے ہیں ماضی کے تناظر میں کہ پاکستان کے بہت سے لوگوں کو امریکیوں نے لائے اور پھر امریکیوں نے ان کو نکالا. جو اپنی مرضی سے بھی آ گئے تو جنرل مشرف جیسے تو ان کو بھی انہوں نے اپنے آپ کو یہاں پر حکومت چلانے کے لیے امریکی ایجنڈے پر کام کیا. تو اس طرح یہ بات اب عمران خان صاحب کی بھی کہ عمران خان صاحب کو بھی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ افغانستان کے حوالے سے اور سی پیک کے حوالے سے اب وہ ریکوائرمنٹ ان کی پوری نہیں کر رہے تھے. اور وہ ایک عرصے سے یہ بات کر رہے تھے کہ یہ جو نواز شریف صاحب کو پاکستان سے بیرون ملک لے جایا گیا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ بے نظیر صاحبہ کو بیرون ملک لے جایا گیا تھا اور پھر امریکیوں نے ان سے ایگریمنٹ کیا تھا اور انہیں امریکیوں کے ساتھ وہ کہ بھی تمہیں ہم پاور میں لے آئیں گے، تو لیکن اس کے لیے پھر یہ معاملات کرنے ہوں گے. تو بے نظیر نے اس میں بہت وہ بھی کیا. مرتضیٰ کا یہی تو جھگڑا تھا. تو اس میں لیکن یعنی پہلے تو بے نظیر کو پنش کروایا تھا اپنے جو اس کا ہمارے حکومتی سسٹم میں جو ان کا انٹرنل سسٹم ہے اس میں بے نظیر کو سکھر جیل میں رکھوایا، سخت تنگی میں رکھا اور پھر ہیومن رائٹس کے حوالے سے دباؤ ڈال کر وہ بیرون ملک لے گئے تو علاج کے حوالے سے. اور پھر اس کے بعد وہاں پر جو پھر ایک بات طے ہوئی، یہی میر مرتضیٰ بھٹو کا یہی وہ تھا اختلاف تھا کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، اسٹینڈ لینا چاہیے تھا. تو اس میں خیر ایک بات ہو گئی. تو اس کے بعد پھر اب یہ بھی کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے کہ نواز شریف اور آصف علی زرداری صاحب کے امریکیوں کے ساتھ بڑے تعلقات ہیں. تو یہ ایک جو پاکستان سے نواز شریف صاحب کو باہر لے گئے تو وہ بھی امریکیوں کی ہی میں سمجھتا ہوں کہ ایک پریشر تھا جس پر کہ انہوں نے اپنے ٹیکٹکس کے حوالے سے لے گئے. اور پھر جیسا کہ عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ یہ ان سے ڈیل کی ہے انہوں نے اور انہوں نے ان کے تابع داری کی ہے تو اس حوالے. تو لیکن اب بات یہ ہے کہ عمران خان سے وہ کیا کام کیوں اس کی حمایت کرنے لگیں گے. ہم جب یہ دیکھتے ہیں کہ پاکستان کو وہ سی پیک کو روکنا چاہتے ہیں، جیسے کہ عمران خان صاحب نے بھی بات کی، سابق وزیر اعظم کی بڑی ٹھوس ان کے پاس معلومات ہیں تو اس لیے بات کی. انہوں نے کہا نمبر ایک پاکستان کے فوجی انسٹیٹیوشن کو وہ اس کو کٹ سائز کرنا چاہتے ہیں. دوسری بات انہوں نے کہا نیوکلیئر جو ہمارے ہاں صلاحیت ہے اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں، اس کو وہ اپنے اس میں لینا چاہتے ہیں. تیسری بات جو ہے وہ یہ کی کہ پاکستان کو ڈس انٹیگریٹ کرنا چاہتے ہیں، توڑنا چاہتے ہیں. تو اب توڑنے کے لیے جیسے کہ آپ دیکھیں کہ نواز شریف کو ہٹایا گیا تھا تو انہوں نے فوج پر وہ بڑے برہم ہوئے، فوج کے خلاف وہ باہر بھی جا کر جو تھے لندن میں ان کی سپیچز جو ہیں جو گوجرانوالے والی سپیچ بڑی اسٹرانگ سامنے آئی تھی تو وہ فوجی انسٹیٹیوشن کے خلاف تھی. تو اس کے بعد پھر اب وہی جو کہ منظور پشتین وغیرہ نعرے لگاتے تھے کہ بھی یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے. تو اب یہ جو ایک اور اس طرح پھر وہ ایک سامنے ایک ویڈیو بھی آئی کہ کس طرح عمران خان صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اور وزراء بھی بیٹھے ہوئے ہیں. تو اس میں جو ہے وہ ملٹری کے انسٹیٹیوشنز کو اور ملٹری کے جو ہیڈز ہیں
ان کو کرٹیسائز کیا گیا اور بہت بری طرح سے کرٹیسائز کیا گیا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ منظور پشتین نے بھی کبھی ایسا نہیں کیا ہوگا, علی وزیر نے بھی ایسا نہیں کیا ہوگا جتنی کہ اس قدر شدید قسم کی. تو اب یہ ہے, یہ بات جو ہے یہ امریکیوں کے, اگر وہ واقعی جب کہ ہم ایک مفروضہ قائم کر لیتے ہیں کہ اب پاکستان کے فوجی انسٹیٹیوشن کی ان کو ضرورت نہیں ہے, تو اس حوالے سے پھر ایک بات سامنے آتی ہے کہ وہ عمران خان صاحب سے یہ ایک ان کے اس ایکشن کو کہ جس طرح عمران خان صاحب وہ ہیں تو اس کو امریکیوں کی حمایت حاصل ہوگی. تو اس حوالے سے میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ اب وہ امریکی جو ہے وہ اسے سپورٹ کریں گے, اور بہت ممکن ہے کہ اس میں عمران خان صاحب کو وہ پھر جب جیسے کہ آج کے اخبارات میں بھی آیا کہ ریفرنس تیار ہو رہا ہے اور ہم ٹھوس طریقے سے وہ کر رہے ہیں, یہ عمران خان صاحب بھی بڑے ٹھوس طریقے سے کر رہا تھا, لیکن وہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ امریکی مداخلت ہی تھی کہ نواز شریف اور ان کے خلاف جو کرپشن کے کیسز تھے تو وہ ان میچور نہیں ہو سکے. عدالتوں میں جو فیصلے سارے یہ سلسلے جو ہیں وہ انہوں نے مینیج کیا. تو کیا عمران خان صاحب صرف سوائے اس بات کے کہنے کے کہ میں این آر او نہیں دوں گا, میں این آر او نہیں دوں گا, لیکن وہ ان کے خلاف وہ کارروائی کر سکے؟ وہ اس لیے نہیں کر سکے کہ ہمارے حکومت کے اندر جو امریکی اثر رسوخ ہے اس لابی نے وہ اس کو کامیاب نہیں ہونے دیا تھا. تو اب یہ اسی حوالے سے جو اب موجودہ یعنی جو پہلے پوزیشن تھی مسلم لیگ نون کی نواز شریف کی, اس پوزیشن پر اب عمران خان صاحب آ گئے ہیں. لیکن عمران خان صاحب کے حوالے سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ جو امریکہ کے خلاف جو عمران خان صاحب نے آواز بلند کی, اس سے پاکستان کے عوام میں احساس تو پہلے ہی پایا جاتا تھا, تو اس سے ایک احساس ضرور ابھرا کہ عمران خان صاحب کی مقبولیت میں بے تحاشا اضافہ سامنے آیا, جو کہ 0 پوائنٹ سے پر پہنچ چکا تھا ان کی کارکردگی کے حوالے سے. لیکن اس کے بعد جو جو پی ڈی ایم پاور میں آئی, شہباز شریف وزیر اعظم بنے, تو اس کے حوالے سے ان کی کارکردگی بھی جو ہے وہ جو مہنگائی کا طوفان آیا بہت زیادہ ہے. تو یہ تسلسل کیا ہے کہ عمران خان صاحب کی جو حکومت تھی وہ تسلسل تھا سابقہ حکومتوں, زرداری حکومت کا اور نواز شریف کی حکومت کا, اور یہ موجودہ جو ہے جو سیٹ اپ آیا ہے یہ وہی پرانا جو ہے وہی سیٹ اپ آ گیا ہے الیکٹیبلز کا. تو الیکٹیبلز جو ہیں وہ تو تبدیلی نہیں لایا کرتے, اسی لیے تو عمران خان ناکام ہوا. تو اب لیکن عوام میں ایک تاثر یہ ضرور ہے کہ یہ جو کنٹرولنگ پوزیشن میں تھے, جیسا کہ خود ہمارے آرمی چیف نے بھی کہا کہ ہم نے انگلی پکڑ کر چلایا عمران خان صاحب کو, یہ لوگ جانتے ہیں. اور عمران خان صاحب بھی مسلسل بڑے تسلسل کے ساتھ طاقت حاصل کرنے کے لیے اور بیوروکریسی کو کنٹرول کرنے کے لیے, فورسز کو کنٹرول کرنے کے لیے, تو وہ خود بار بار کہتے تھے کہ فوج اور میں ہم ایک پیج پہ ہیں. اب جب وہ پھر امریکی, میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کا دباؤ بھی ہے, اور پھر اس دباؤ کا ہی نتیجہ ہے کہ ہمارا آرمی انسٹیٹیوشن جو ہے وہ نیوٹرل ہو گیا. نیوٹرل ہونا تو اچھی بات ہے, آرمی کو تو نیوٹرل ہی رہنا چاہیے, اس کو سیاسی مداخلت نہیں کرنی چاہیے. لیکن عمران خان صاحب کا یہ ہے کہ جیسے مجھے پہلے سپورٹ کرتے رہے ایسے ہی سپورٹ کرتے رہو, نیوٹرل کیوں ہو گئے ہو؟ تو یعنی وہ عمران خان صاحب کو یہ بھی معلوم ہے کہ فوج کیوں نیوٹرل ہوئی. تو یہ تو ہونا چاہیے کہ اس لیے کہ فوجی انسٹیٹیوشن جو ہے اس کا تقدس قائم رہنا چاہیے. اگر جب وہ نیوٹرل نہیں رہتے تو پھر نیوٹرل نہ ہونے کی وجہ سے فوج کو بڑا نقصان پہنچ رہا تھا, اور امریکی یہ اسی حوالے سے. تو اب یہ امریکی جو ہیں وہ یہ کام لینا چاہیں گے کہ عمران خان صاحب کی طرف سے یہ دباؤ بڑھتا رہے, اور پاکستان جو ہے وہ اس دباؤ کے نتیجے میں انتشار کا شکار ہو, اور انتشار کا شکار ہونے سے سی پیک کا جو منصوبہ ہے یہ اصل میں پاکستان کی یونٹی کا ایک منصوبہ بھی ہے. جہاں ترقی کا منصوبہ ہے وہاں پہ دیکھیں یہ چاروں صوبوں سے ہو کر یہ گوادر تک جاتی ہے, تو اس حوالے سے یہ بہت امپورٹنٹ ہے, اور اس سے چینی اثر رسوخ جو بڑھ رہا ہے اس کو بھی روکنا ان کی ضرورت ہے. ایک تو اس حوالے سے اب کیوں اور وہ کریں گے کہ موجودہ حکمران جو آئے ہیں تو یہ چین کی طرف جھکاؤ نہ رکھ سکیں, اس لیے بھی عمران خان صاحب کو امریکہ جو ہے پشت پناہی کر کے موجودہ حکمرانوں کو جو ہے وہ چین کے قریب جانے سے روکے گا. جیسے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ جو ہے پی ڈی ایم کے دباؤ کے حوالے سے جو ہے وہ انہوں نے سی پیک کو بند رکھا.
تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بات پھر ایک دہرائی جائے گی بات، کہ پہلے جو ہے جیسے کہ عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ پی ڈی ایم کو، نواز شریف کو، آصف علی زرداری کو، جو کہ کرپشن کے ملزم ہیں، کہ ان کو پشت پناہی امریکہ کی حاصل ہوئی، اور پھر امریکہ کے اشاروں پر جو ہے وہ نیوٹرل ہو گیا ہمارا فوجی انسٹیٹیوشن، اور اس کے بعد پھر میری حکومت کو گرا دیا گیا۔ تو یہ عمران خان صاحب کا ایلیگیشن ہے۔ تو اب وہی صورتحال جو ہے وہ امریکی جو ہیں وہ یقیناً اس پہلو سے عمران خان صاحب کو، کہ عمران خان صاحب امریکہ کی مخالفت بھی کرتے رہیں، اور یہاں پر جو نیوٹرل ہمارے انسٹیٹیوشنز ہیں، بیوروکریسی جو ہے، اسٹیبلشمنٹ جو ہے، اس پر بے حملہ آور ہوتے رہیں۔ تو یہ ہے جناب والا صورتحال۔ لیکن اس کا ایک گیس کرنے میں ایک وہ ہوگا کہ پی ڈی ایم کو جو اگر تو پاکستان کو مستحکم رکھنا ہوتا، تو پھر امریکی جو ہیں یہ آئی ایم ایف کے ذریعے سے وہ یہ کہتے کہ بھی زیادہ سے زیادہ فیسیلیٹیٹ کرو پاکستان کے پی ڈی ایم کی حکومت کو۔ لیکن ہم نے دیکھا یہ ہے کہ انہوں نے تو اپنے اس ایجنڈے پہ عمل کروایا جس ایجنڈے پہ عمران خان صاحب سست روی کا شکار تھے، اس کو تیزی سے انہوں نے مکمل کیا، سبسڈیز واپس لیں، یہ سب کچھ ایک آپ کے سامنے ہے۔ باقی وہ اقدامات جو کہ عمران خان صاحب کر گئے اسٹیٹ بینک کو وہ کرنے کا، کہ آئی ایم ایف کے زیادہ قریب کرنے کا، حکومت سے، پاکستان سے ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ بنانے کا، تو وہ تو واپس نہیں لیں گے یہ موجودہ حکمران، تو وہ تو اسی طرح رہے گی، بلکہ انہوں نے تو اس ایجنڈے کو مکمل کیا ہے جو ایجنڈا جو ہے وہ عمران خان صاحب نہیں کر رہے تھے۔ اور وہ ایجنڈا جو ہے آئی ایم ایف کا وہ یہی ہے کہ پاکستان کو ڈسٹیبلائز کیا جائے معیشت کے حوالے سے بھی، اقتصادیات، اکنامکس کے حوالے سے، تاکہ پاکستان جو ہے وہ سروائیو نہ کر سکے۔ تو ناظرین کرام یہ ایک صورتحال ہے۔ اب یعنی جو ہے میرے نزدیک جو ہے وہ یہ عمران خان صاحب کے بھی تدبر کا وہ ہے کہ وہ کیسے اس کو پاکستان کو بھی بچانا ہے اور خود بھی پاور میں آنا چاہیے یا نہیں آنا چاہیے، یہ ایک سیکنڈ کویسچن ہے۔ تو بعض اوقات جہاں پہ اتنی بڑی قربانی دی کہ عمران صاحب خود کہتے ہیں کہ ایک ٹکراؤ کی پوزیشن تھی اور میں نے اسلام آباد میں پھر وہ دھرنے کا پروگرام ملتوی کیا، تو لانگ مارچ بھی جو تھا وہ اس طرح وہ ہوا۔ تو اس سے ایک بات تو یہ ہے کہ یہ ٹھیک ہے تو کہ یہ امریکیوں کے تو مفاد میں تھا، ان کا تو ایجنڈا پورا ہوتا تھا، لیکن عمران خان صاحب نے تدبر کا ثبوت دے کر اس سے بیک آؤٹ کیا، جبکہ موجودہ حکمران جیسے کہ پہلے عمران خان صاحب یہ سمجھتے تھے کہ نواز شریف اور پی ڈی ایم کی طرف سے جو فوج پر تنقید ہوتی ہے، تو اس وقت جو موقف عمران خان صاحب کا تھا اور پی ٹی آئی کا تھا، وہی اب موقف جو ہے وہ بدل گیا ہے، کریکٹر بدل گئے ہیں۔ نواز شریف کی جگہ عمران خان صاحب آ گئے ہیں، اور عمران خان صاحب کے پاس ایک صوبے کی حکمرانی بھی موجود ہے۔ تو اس میں یہ ایک صورتحال ہے کہ عمران خان صاحب کو وہ ایک طاقت وہم پہنچائیں گے کہ وہ اپنے اس کو کنٹینیو رکھے۔ تو اس میں اب بات یہ ہے، اس سے دو فائدے، ایک تو یہ ہے کہ موجودہ حکمران پی ڈی ایم کے جو حکمران ہیں ان کو چین کے قریب جانے سے روکا جائے، جیسا کہ ماضی میں عمران خان صاحب کو ان کے ساتھ تعلقات بہتر بنانے سے روکا گیا۔ اسی طرح جو ہے وہ اب عمران خان صاحب کو استعمال کیا جائے گا، امریکہ استعمال کرے گا کہ اس کے پریشر کی وجہ سے موجودہ حکمرانوں کو وہ کچھ نہ کرنے دیا جائے جو کہ امریکہ جو نہیں چاہتا اسے کرنے دیا جائے۔ یہ اب ایک اس حوالے سے بھی ضروری ہے۔ یعنی آج جو ہے وہ یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ جس طرح نواز شریف کو اور پی ڈی ایم کو جس طرح امریکہ کی حمایت حاصل تھی، تو آج عمران خان صاحب کو امریکہ کی حمایت حاصل ہوگی، خواہ عمران خان صاحب امریکہ کو کتنا ہی برا بھلا کیوں نہ کہتے رہیں۔ لیکن بات تو یہ ہے کہ یہاں پہ صورتحال کو جو ہے وہ عدم استحکام کا شکار بنانا ہے۔ تو ناظرین کرام، میرا یہ موقف جو ہے آپ اگر پسند کریں اور یہ سائنٹیفک ہو، تو پھر میں آپ سے التماس کروں گا کہ اسے زیادہ سے زیادہ لوگوں میں شیئر ہو، کیونکہ ہمارے ہاں امریکہ کی جانب سے جو یہاں پہ آمرانہ حکومتیں مسلط کی گئیں،
تو وہ ایک امریکی ایجنڈے کے مطابق ہی یہاں پر عوام میں سوچنے کے عمل کو روکا گیا کہ عوام سوچے نہ، کیونکہ جب عوام نہیں سوچتے تو پھر بنگلہ دیش علیحدہ ہو جاتا ہے۔ تو اس حوالے سے جو ہے وہ عوام کو زیادہ سے زیادہ، تو یہ سوشل میڈیا پر اس کو آپ زیادہ سے زیادہ، اگر میرے موقف سے آپ اتفاق کرتے ہوں تو اور اسے سائنٹیفک سمجھتے ہوں تو اسے زیادہ سے زیادہ لوگوں میں شیئر کیجئے۔ وائس آف پیپل آپ کا یوٹیوب چینل ہے، اسے سبسکرائب کیجئے اور کومنٹس تو ضرور کیجئے، اس لیے کہ آپ کے کومنٹ سے جو ہے وہ مجھے روشنی ملتی ہے اور میں اپنے آپ کو زیادہ بہتر تجزیہ نگار کی حیثیت سے پیش کر سکتا ہوں۔ تو یہ میری انالیسز ہے کہ یہ ایک صورتحال ایسی ہی ہے کہ اب عمران خان صاحب کو جو ہے، عمران خان صاحب کو نکالنے والی قوت امریکہ، وہی عمران خان کی پشت پناہی کریں گے۔ اور تو اس میں یہ جو الیکشن ہونے والے ہیں 17 تاریخ کو، اس میں پنجاب اسمبلی کے 20 سیٹوں کے، ان کا رزلٹ بھی بہت سی باتیں جو ہے وہ ثابت کرے گا کہ اس میں موجودہ پی ڈی ایم کے حکمرانوں کی ضرورت ہے کہ وہ کچھ نہ کچھ سیٹیں تو جو ہے وہ تو سب کی سب جو ہیں وہ عمران خان صاحب کی ہیں، کہ اس میں سے کچھ نہ کچھ وہ کامیاب کروا لیں۔ تو اس میں ایک بات لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ حمزہ شہباز چیف منسٹر جو ہیں، ان کے پاس اتنی تو صلاحیت ہے کہ وہ اکثریت جو ہے وہ پنجاب اسمبلی میں اپنی قائم رکھیں، لیکن اس میں یہ بھی معلوم ہو جائے گا اگر کیا عمران خان صاحب اور ان کی پارٹی نے الزام لگایا ہے کہ ISI جو ہے یہ جیسے کہ پہلے جو ہے وہ پولیٹیکل انجینئرنگ کرتے رہے ہیں، الیکشن کی انجینئرنگ کرتے رہے ہیں، یہ تو ہمیشہ ہوتی رہی ہے، ماسوائے اگر پولیٹیکل انجینئرنگ نہیں ہوئی تھی تو وہ دسمبر سن 70 کے الیکشن کی تھی، اور وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ بھی امریکی پلاننگ کا حصہ تھا کہ یہاں پر جو ہے وہ بغیر پولیٹیکل انجینئرنگ کے الیکشن اس زمانے میں کروائے گئے تھے، اس لیے کہ وہ تو بنگلہ دیش بنوانا چاہتے تھے، انہیں پتا تھا کہ اس سے جو ہے پوائنٹ آف نو ریٹرن پر جو ہے اعلیٰ ترین کامیابی کے بعد جو ہے شیخ مجیب الرحمان آ جائے گا اور یہ پھر وہ ہوگی۔ اس کے بعد تو اور اس سے پہلے تو ہمیشہ جو ہے الیکشن امریکہ کے مطابق ہوتے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ جو یہاں پر پولیٹیکل انجینئرنگ ہوتی رہی ہے وہ بھی امریکہ کی مرضی اور منشا کے مطابق ہوتی رہی ہے۔ ناظرین کرام، اس کے لیے بھی میں ایویڈنس پیش کر سکتا ہوں۔ تو اس حوالے سے جو اب ہے اس میں بھی کہ یہ جو الیکشن ہے اس میں کہ لیکن عدم استحکام کی صورتحال تو رہے گی کہ الیکشن جیت جائیں PTI تو وہ کہیں گے دیکھیں ہم نے ان کو مار گرایا ہے، اور اگر اور وہ اپنے ان کے الیکشن کروانے کے مطالبے میں مضبوطی ہوگی، لیکن عدم استحکام کی صورتحال ہوگی، اور اگر ہار جاتی ہے PTI تو وہ یہ کہیں گے کہ یہ پولیٹیکل انجینئرنگ ہوئی ہے، الیکشن انجینئرنگ ہوئی ہے۔ تو اس کے لیے بھی لوگوں کے، اور لوگ جو ہیں وہ مہنگائی کے حوالے سے بہت ہی پریشان ہیں، بہت ہی تنگ ہیں، اور تو وہ اس بات کے حوالے سے اگرچہ ایک بات ضرور ہے کہ عوام بھی اس حوالے سے سوچ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کی کارکردگی سے کہ پہلے ماضی میں کیا کارکردگی رہی اور کیا فیوچر میں بھی ویسی ہی ہوگی۔ ناظرین کرام، میں پھر آپ سے اجازت چاہوں گا کہ اظہار خیال کے حوالے سے بے حد